تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آسان دین ہو کر یہ امت میں سے کیوں چھوٹا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ جب تک بیماری سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک کسی کا علاج نہیں ہو سکتا۔ پہلے بیماری سمجھ میں آنی چاہیے، جب بیماری سمجھ میں آ جاتی ہے تو علاج آسانی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اور ہم غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آسان دین کے امت میں سے چھوٹنے کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یقین کی خرابی ہے اور ایک وجہ ماحول کی خرابی ہے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا۔ ایک آدمی مسلمان ہے، اس کو معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کو معلوم ہے سود حرام ہے، لیکن اندر میں طاقت نہیں ہے فرض پر کھڑا ہونے کی، اور اندر میں طاقت نہیں ہے حرام سے بچنے کی، تو باوجود معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چل سکتا۔ تو آدمی معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، اور آدمی وسائل کی وجہ سے بھی نہیں چلتا کہ مسجد ہوگی تو نماز ضرور پڑھے گا، یا علماء ہیں تو ان کو اس سے ضرور دین سیکھے گا، یا ہر زبان میں دینی کتابیں ہیں تو اس سے ضرور دین حاصل کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، وسائل بھی ہے، معلومات بھی ہے، لیکن اندر میں جو طاقت ہوتی ہے دین پر چلانے والی، وہ یقین کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر وہ ہے تو آدمی دین پر چل لے گا، اور اگر یقین کی طاقت نہیں ہے تو آدمی یا تو دین ادھورا ہوگا یا دین اس کا کمزور ہوگا۔ اس لیے ایک یقین کی خرابی ہے، اور دوسرا ماحول کی خرابی ہے کہ ہمارا ماحول گھر سے لے کر عالم کا ہمارے دین کے لیے معاون نہیں ہے، بے دینی کے لیے معاون ہے۔ اور ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ سردی آئے، گرمی آئے تو سب کو سردی گرمی لگے گی، امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی، اس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جس طرح موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے۔ اگر ماحول میں اچھائی ہے تو طبیعت اچھائی کی طرف چلے گی، اور اگر ماحول میں برائی عام ہے تو طبیعت برائی کی طرف چلے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ جہاں کہیں بھی پیدا ہو جائے اور جس کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے، اللہ اس کو ایمان کی فطرت پر پیدا فرماتے ہیں، اور اتنی صحیح فطرت پر پیدا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی تربیت ہو جائے تو بڑے سے بڑے ولی ہونے کی طاقت رکھ کر اللہ اس کو دنیا میں پیدا کرتے ہیں، چاہے کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے۔ لیکن آگے یہ فرمایا کہ اس کے ماں باپ اور اس کا ماحول جہاں اس نے آنکھ کھولی، اس نے ایمان کے خلاف دیکھا، سنا تو ایمان کے خلاف سنا، زبان سے بات کیا تو ایمان کے خلاف بات کیا، اور دماغ سے سوچا تو ایمان کے خلاف مخلوق ہی میں الجھ کر کے رہ گیا۔ جب یہ چاروں راستوں کو ایمان کے خلاف استعمال کیا تو جس فطرت ایمانی پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا وہ فطرت مست ہو کر کے آدمی نافرمان بن گیا اور فاسق اور فاجر بن گیا اور اللہ کے شرک کے اندر میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پیدا نہیں کیا تھا۔ تو فرمایا ایک تو یقین کی خرابی ہے اور ایک ماحول کی خرابی ہے۔ اگر یہ دو لائنیں ٹھیک ہو جائے، ایک یقین ٹھیک ہو جائے اور ایک ماحول ٹھیک ہو جائے، تو ہر آدمی کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور پوری امت اور انسانیت کے لیے دین آسان ہو جائے گا، بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا۔ دین پر چلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا میں اچھے اچھے کھانوں میں، اچھے اچھے بنگلوں میں اور اچھی اچھی گاڑیوں میں رہنے میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت اللہ نے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، فرمایا اللہ والوں کو رات کی مناجات میں اور رات کو گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو کھیل کود میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو دین کے آسان ہونے کی اور دین کے لذیذ ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی کا سب سے پہلے دو لائن کا یقین بنے اور بیک وقت میں اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے۔ اب یقین کے بننے میں سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑھے۔ تو اللہ کتنے بڑے؟ فرمایا اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے اور دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائے اور سارے فرشتے اور سارے نبی اور سارے جنات اور انسان اللہ کی بڑائی کو لکھنا چاہے تو وہ سارے قلم ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی،
لیکن اللہ کی بڑائی اس سے بھی آگے ہے. اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے، صفات میں بھی بڑے. اللہ پالنے والے بڑے، اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ مارنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ عزت دینے والے بڑے، اللہ ذلیل کرنے والے بڑے. کرنے والے ذات صرف تنہا ایک اللہ کی ہے، اور اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے اور بہت بڑی ہے. تو ایک تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، دوسرا اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے پوری انسانیت کے سنبھلنے کے لیے دو بنیادیں اتاری ہیں. ایک ایمان اتارا ہے اور ایک علم اتارا ہے. اس علم میں اللہ تعالیٰ نے وعدے اور وعید کو بیان کیا ہے کہ تم اچھا عمل کرو گے تو اللہ تمہیں کیا انعام دیں گے، اس کو وعدہ کہتے ہیں. اور اگر عمل چھوڑ دو گے یا برا کام کرو گے تو کیا نقصان اٹھاؤ گے، اس کو وعید کہتے ہیں. اس لائن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس علم کو بتایا ہے. جیسے حدیث پاک میں یہ فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. فرمایا سچ سے آدمی نجات پائے گا اور جھوٹ سے آدمی ہلاک ہو جائے گا. تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے، جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے. یہ وعدہ وعید اس کو کہتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹائیں گے اور صدقے سے اور زکوٰۃ دینے سے مال کو بڑھائیں گے. تو سود پر مال کے مٹنے کی وعید ہے اور زکوٰۃ کے دینے پر مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے. یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دیا. اس طرح پورا قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے. تو لہذا ہمارا یقین یہ بنے کہ اللہ نے جو بات فرما دیا ہے وہ یقینی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. آج حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، لیکن اس پر جو وعدے اور وعید ہے اس کا یقین کمزور ہو گیا، جس کے نتیجے میں وعدہ کا عمل نکل گیا اور وعید والی چیز زندگیوں کے اندر میں آ گئی. اس لیے ایک تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آئے. یہ دو لائن کا یقین ہر فرد امت کا بننا چاہیے. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ اپنے اندر کے دو لائن کے یقین کی وجہ سے چلے گا. جیسے گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے، ایسے ہر آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ اپنے یقین کی طاقت کی وجہ سے چلے گا. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ.